عام فہم میں ہم مسلمان جب بھی عصر کا لفظ بولیں گے تو ہمارے ذہن میں عصر کی نماز کا وقت آتا ہے یا عصر کی نماز آ جاتی ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو، وسطیٰ درمیان والی نماز۔ اب وہ درمیان والی نماز کون سی ہوگی؟ اب یہ عصر ایک لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب ہوتا ہے نچوڑ۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے سورہ عصر کے اوپر، اور ابھی میں سورہ عصر کا جو نام ہے العصر، اسی کے اوپر گفتگو کر رہا تھا کہ بھئی عصر کا کیا مطلب ہے، اور عصر تو مطلقاً کس کو کہتے ہیں؟ زمانے کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں عصر کا ایک مطلب ہوتا ہے، جیسے عام فہم میں ہم مسلمان جب بھی عصر کا لفظ بولیں گے تو ہمارے ذہن میں عصر کی نماز کا وقت آتا ہے یا عصر کی نماز آ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم یہی سوچتے ہیں کہ وہ عصر کی نماز ہے۔ تو پہلے تو یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ دن کی آخری نماز جو ہے وہ عصر ہے، دن کی آخری نماز عصر ہے۔ مغرب، عشاء، فجر، ظہر، عصر، یعنی اب اس طرح سے اگر لیں، اور فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ جو ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ ہمارے جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو صلاۃ وسطیٰ ہے وہ فجر کی نماز ہے، یعنی مغرب، عشاء اور پھر فجر، پھر ظہر اور عصر۔ تو صلاۃ وسطیٰ کون سی ہوگی؟ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو، وسطیٰ درمیان والی نماز۔ اب وہ درمیان والی نماز کون سی ہوگی؟ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ شوافع کہتے ہیں کہ درمیان والی نماز جو ہے وہ فجر کی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ میں کچھ مہینے، تقریباً آلموسٹ 3 مہینے سے زیادہ، 3-4 مہینے رہا ہوں ملیشیا کے اندر۔ جب میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو وہاں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، تو میرے بڑے بھائی صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ جی میں جاؤں، بھئی اسکالر بنوں، کوئی پروفیسر بنوں، میرے نام کے آگے پروفیسر لگا ہوا ہو، کوئی میں جا کے اور فردر ایجوکیشن حاصل کروں۔ تو میں ان کی خواہش پہ چلا گیا، وہ لے بھی گئے مجھے، اور یہ 95-96 کی بات ہوگی۔ تو وہاں پہ جب میں وہاں رہا تو یہ جو ملیشین لوگ ہوتے ہیں نا، یہ تو اچھا، میری تو آپ لوگوں کو پتہ ہے میرا انداز یہی ہے کہ گفتگو کہاں سے شروع کرتا ہوں کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو وہ میں اصل میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانے والا تھا، تو اس لیے گفتگو ادھر سے ادھر ہو رہی ہے، اس کو میں انشاءاللہ ادھر ادھر ہونے نہیں دوں گا، لنک ضرور کروں گا۔ اچھا، ملیشیا جب میں پہنچا تو ملیشیا کے اندر میں نے دیکھا کہ بھائی فجر کے وقت میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں، بھائی لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور فجر کے وقت میں، اور ہمارے یہاں مسجد فجر کے وقت میں مسجدیں خالی ہوتی ہیں نا، اور وہاں بھری ہوئی ہوتی تھی۔ تو پھر مجھے ایک دم یعنی یہ صلاۃ وسطیٰ والی بات، اور پھر وہاں کے جو علماء ہیں، ہمارے 1-2 دوست بھی تھے جو میرے ساتھی تھے، تو کہا یار اور نمازوں میں اتنی پابندی نہیں ہوتی، فجر میں بہت ہوتی۔ تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بھئی یہ لوگ جو ہے، کیونکہ کام وام سے فارغ ہوتا ہے بندہ پھر صبح اٹھ کے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ ہے، نمازوں کی حفاظت کرو اور صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو، تو صلاۃ وسطیٰ جو ہے وہ یہ والی نماز ہے، فجر کی نماز ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یار، یہ تو ان کے ہاں یہ ہے کہ کیسے وہ فجر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہوگی، یعنی مغرب اور عشاء، ٹھیک ہے جی، مغرب اور عشاء، اور اس کے بعد فجر بیچ میں آ گئی، اور پھر ظہر اور عصر۔ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ جو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور وہ کیسے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی فجر، ظہر، اور پھر عصر بیچ کی ہو گئی، پھر مغرب عشاء ہو گئی۔ اچھا، اب جو بھی ہو، لیکن یہاں پر سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے لفظ عصر کا تذکرہ کیا ہے، والعصر۔ اب یہ عصر ایک لفظ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب ہوتا ہے نچوڑ، یعنی جو ہم کبھی جاتے ہیں نا، یہ جوس کی یہ جو دکان ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سعودیہ جائیں یا کئی عرب ملک میں جائیں تو عصیر لکھا ہوتا ہے، یعنی عصیر البرتقال، کہ اورنج کا جوس، عصیر کہتے ہیں جوس کو۔ تو عصر کا مطلب کیا ہے کہ جو نچوڑ ہے، نچوڑ یعنی 24 گھنٹے کے اندر جو
پورے 24 گھنٹوں میں سارے 24 گھنٹوں کا جو نچوڑ ہے وہ ہے عصر کا وقت۔ اچھا اب آپ کہیں گے وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ دیکھیں عصر کا جو وقت ہوتا ہے ایک تو ٹھنڈا وقت ہوتا ہے اور بہت ہی خوشگوار وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زندگی اپنی جوبن پہ ہوتی ہے۔ بازار میں کیا ہوتا ہے کہ جو سیلر ہوتا ہے وہ جوش میں ہوتا ہے کہ بھئی اب بائرز جو آئیں گے، خریدار آئیں گے، ٹھیک ہے، خریدار نکلتا ہے کہ جی میں نے کچھ شاپنگ کرنی ہے، گروسری خریدنی ہے، فروٹ خریدنا ہے، ضرورت کی چیزیں خریدنی ہیں، اور وہ بارگیننگ کی تلاش میں ہوتا ہے، اور جو سیل دکاندار تاجر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بھئی اس وقت میں نے زیادہ سے زیادہ اپنی پروڈکٹ کو بیچنا ہے، نفع کمانا ہے۔ تو ایک طرح سے بازار جوبن پہ ہوتا ہے تو انسان غافل ہو سکتا ہے، اور عصر کے وقت عصر کی نماز میں ہو سکتا ہے غفلت کر دے کہ بھئی گاہک آ رہے ہیں وغیرہ، چھوڑو یار عصر کی نماز بعد میں پڑھ لوں گا ہے۔ تو اسی لیے تو عصر کی نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ تو یہ تو دکاندار تاجر، آپ دیکھیں شام کے وقت میں ایک اور عصر کے وقت میں ایک بہت ہی خوشگوار احساس ہوگا۔ آپ شام کو جب باہر نکلتے ہیں تو اس وقت کے اندر آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، اور بڑی جو زندگی جو ہے وہ موسم جو ہے وہ معتدل ہوا ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اس وقت کی قسم جو بہترین وقت ہے اور جو یعنی پورے دن کا نچوڑ ہے، تو لہذا ایک تو اس 24 گھنٹے کے اس میں، اور پھر اگر مطلقاً ہم عصر سے مراد مطلقاً زمانہ لے لیں تو اس کائنات میں جب سے یہ کائنات بنی ہے، سورج ہمیشہ نکلتا ہے، روز نکلتا ہے، روز غروب ہوتا ہے، چاند روز نکلتا ہے، روز غروب ہوتا ہے، رات دن کا یہ سلسلہ آنا جانا، یہ تو جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو کائنات میں سب سے بہترین زمانہ بھی تو کوئی ہوگا نا، کہ یعنی کہ گولڈن، جس کو ہم کہیں گے گولڈن ایج یا گولڈن ٹائم، وہ کون سا تھا؟ تو علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ وہ وقت تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آپ تشریف تھے۔ حضور نے فرمایا خیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین وقت، بہترین زمانہ، بہترین امت میرا وقت، میرا زمانہ ہے۔ یعنی جس وقت میں حضور اس کائنات میں تھے، اس سرزمین پہ تھے، اور سورج ان پہ طلوع ہوتا تھا اور غروب ہوتا تھا، وہ سب سے بہترین وقت تھا۔ تو لہذا اللہ اس وقت کی قسم کھاتا ہے کہ انسان خسارے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین